کسرا کے دربار میں داخلے کے لیے جو ٹکٹ بنتا تھا وہ 2.5 لاکھ کا، اور یہ ایسے بھوکے ننگے تھے کہ کھانے کو کھجور نہیں۔ اسی لیے اس زمانے میں دیکھو تو کتنا قتل و غارت آپس میں، یہاں تک تاریخ نے لکھا ہے کہ 2 قبیلوں میں اگر لڑائی ہے تو قبیلے کا جوان وہ سب سے بہادر سمجھا جاتا ہے، سب سے بڑا بہادر سمجھا جاتا ہے، جو سامنے والے کو مار کر اس کی کھوپڑی کا پیالہ نکال کر اس مرے ہوئے کا خون بھر کے پیے۔ اور یہ ہوتا تھا، تاریخ میں ہے۔ وہ تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اسی لیے جب طائف والوں نے آپ کو بہت ستایا تھا اور کیا کچھ کیا تھا طائف والوں نے، یہ ہماری فضائل کی کتابوں میں ہے نا، فضائل ذکر میں، فضائل حیات حکایت صحابہ میں۔ لیکن سرکار یہاں تک کہ جبریل امین علیہ السلام، آپ چاہیں تو ان سب کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں کچل کے رکھ دیں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں۔ اور حضور یہ رحمت کی میراث مجھے اور آپ کو دے گئے ہیں، لیکن دین نہ سیکھنے، تیسرا علم و ذکر جو نمبر ہے اس کو حق نہ دینے کی وجہ سے ماں باپ کے لیے بھی اولاد زحمت بنی ہوئی ہے، بھی بچوں کے لیے بھی، پڑوسیوں کے لیے بھی، اور حضور دشمنوں کے لیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک آدمی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت و قتل کا ارادہ کیا تھا، وہ پکڑا گیا، گرفتار ہوا۔ جو کچھ کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، تعلیم کا حلقہ لگا رہے ہیں، ایک دوسرے سے پیار سے مل، وہ سارا وہ دیکھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ان کو بندھا ہوا دیکھا، کیا حال ہے؟ حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں تو ہوں ہی نہیں، جا تو آزاد ہے۔ رحمت للعالمین جو قتل کی اسکیم بنا چکا ہے۔ اس لیے دوستو، اتباع سنت، حضور والے اخلاق، حضور والی صفات، حضور والی زندگی ہماری اس پوری محنت کا خلاصہ ہے، اس پر آنا ہے۔ اور وہ زندگی قرآن بتاتا ہے، وہ زندگی حدیثیں بتاتی ہے۔ جب ان کو آزاد کر دیا کہ تو آزاد ہے، تو وہ جو یہ روز کہتے ہیں نا اعمال مسجد، مسجد کے 5 کام ہے نہیں؟ ارے تمہارے یہاں رائیوڈ میں کوئی بولتا ہے؟ مسجد کے 5 کام ہیں روزانہ کے، وہ عمل انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، باتوں سے باتیں، عمل سے عمل، اور قربانی سے قربانی وجود میں آتی ہے۔ صحابہ کے ہاں باتیں بھی تھی، عمل بھی تھا، اور قربانی کیسی؟ چاروں طرف سے تیروں کی بارش، قربانی کیسی؟ اونٹ کی ہوج نچوڑ کے حلق تر کر رہے ہیں، کئی دن کے فاقے ہیں۔ عمل بھی تھا اور قربانی بھی تھی۔
اس میں سب سے زیادہ یہ جو ہم کہتے ہیں مقامی کام اور باہر کی نقل و حرکت کہتے ہیں نا ہم، ہمارے ہاں مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے بنگلے والی مسجد میں نظام الدین میں. وہ یوں فرمایا کرتے، ایک مرتبہ دلی کے ہمارے پاس جتنا دین ہے، یہ مدرسے، یہ خانقاہیں، یہ مکتب، یہ کتابیں، یہ جماعتیں، یہ تبلیغ، یہ اجتماعات، ان شکلوں میں جتنا دین ہے وہ مدینہ منورہ کے مقامی کام کے نتیجے میں ہے. اسی لیے ہمیں بتایا کہ ہماری دو حیثیتیں ہیں، ایک اپنی ذاتی زندگی کہ وہ ہر شعبے کا دین اس کی زندگی میں ہو، اور دوسرے کہ وہ اللہ کے دین کا مددگار ہو. ہر جمعہ کو امام خطبے میں کہتا ہے اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کرتے ہیں نا. تو مقامی کام، ہفتے واری گشتیں، روزانہ کے 5 کام، صبح و شام کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، یہ سارے اعمال ان کو دیکھ کر لوگوں کے، یعنی ایسے قبیلے جو حضور کا نام لینے کو تیار نہیں، دیکھنا تو بہت بات کی بات، لیکن صحابہ ان کے عملوں سے دشمن دوست ہو گئے. اسی لیے مدینے والوں سے کہا تھا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، او مدینے والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم تو آپس میں ایک دوسرے کے خون لیوا اور جان لیوا دشمن تھے. میں نے کہا نا کہ بہادر وہ جو کھوپڑی میں خون پیے. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم تو دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں، اور ایسا جوڑ ہوا کہ سب بھائی بھائی بن گئے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اسی مدینے میں جب آپ ہجرت کر کے آئے تھے تو شروع میں فرمایا تھا مالی اراکم، مجھے کیا ہو گیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے شام تک تمہارا وقت، تمہارا پیسہ، تمہاری دوڑ بھاگ، تمہاری سمجھ بوجھ تمہیں جہنم کی طرف دھکیل رہی ہے. وَإِنِّي آخِذٌ بِحُجَجِكُمْ، اور میں اللہ کا نبی سراپا نور سراپا رحمت، تم تو وقت ایسی جگہ لگا رہے ہو، مال ایسا خرچ کر رہے ہو کہ جہنم کا سامان بن رہا ہے. میں اللہ کا نبی تمہیں کوکھیں پکڑ کے وہاں سے بچاتا ہوں. جان مال لگانے کی یہ جگہ نہیں جہاں تم لگا، ایک ایک چیز. اور اس میں وہ آپ کو کتنے برے برے الفاظ سے، لیکن حضور نے سب برداشت کیا. کہ جس مدینے میں مد مقابل کی کھوپڑی کا پیالہ نکال کر خون بھر کے پیا جاتا تھا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے کہ اب باقاعدہ راستے میں لوگ، کوئی قافلہ جا رہا ہے، کسی کے لیے سواری کا انتظام، کسی کے لیے پانی کا انتظام، وہی مدینے والے کر رہے ہیں.
حضور اسی لیے ہمارے ہاں یہ تیسرا نمبر علم و ذکر جو ہے وہ یوں خالی تقریر کے لیے نہیں ہے. کس موقع پر حضور نے کیا کیا، مہمانوں کا اکرام کرنے کے لیے کیا بتایا. اب میں تمہارا مہمان ہوں اس وقت میں، اور اکرام کیا کرو گے؟ ہاں تو تم تو پاکستانی ہو. ارے مول صاحب کھاتے کھاتے تھک جائے گا، ہر ایک بکرا دو، ہر ایک. ابے تمہارے بکرے تمہارے بیٹے، یہ تو پوچھو مہمان کھاتا کیا ہے. ایک زمانے میں جب ہم بہت چھوٹے تھے تو جو لوگ دعوت کو تبلیغ کو نہیں جانتے تھے اور بلکہ مخالفت کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو مردم خور جماعت ہے. کیا آدمی کھا جاتے ہیں، گھر میں رہنے نہیں دیتے. جاؤ تمہارے ابا کہاں کہ باہر، چچا کہاں گئے. یہ تو ہمارا نام کسی وقت میں مردم خور جماعت تھا، لیکن الحمدللہ ساتھیوں نے، ہر جگہ والوں نے قربانیاں دی، لوگوں کی طرح طرح کی سنی، برداشت کی. ان کو دیکھ کر منہ میں پانی آ گیا. اور اب جو ہم بہت پرانے کہلاتے ہیں اور بہت صاحب یہ تو تبلیغ والے ہیں، ذمہ دار ہیں اور ایسے ہیں، ان کو کیسا ہونا چاہیے؟ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے آخری تقریر انتقال سے پہلے کی، پورا ملک جمع تھا نظام الدین میں. عجیب بات فرمائی. بھائی دوستو، ہر چیز کی قیمت اس کی اصلی صفت سے ہوتی ہے. اور اس کو سمجھانے کے لیے مثال دی کہ پھلوں کے مارکیٹ میں چلے جاؤ، فروٹ مارکیٹ کہتے ہیں نا، سیب لٹک رہا ہے، انگور کا خوشہ ہے، آم ہے، اور کتنی قسم ہے آموں کی کہ اس کو دیکھ کر منہ میں پانی. ایک غریب آدمی جس کے پاس بیچارے کو گھر میں روٹی نہیں ہے، بار بار گھر والے اور بچے، ابا کبھی سیب لاؤ نا، ابا کبھی سیب لاؤ نا. اچھا بھائی، جس کی حیثیت بیری کے بوروں کی نہیں ہے، اس نے بھائی بچے روز کہا کرتے ہیں چلو، وہ جو سیب اس کا رنگ بھی بہت سرخ اور بہت بڑا لٹک رہا تھا، بہت مشکل سے 2-3 دن کی کمائی کو اکٹھا کر کے ایک سیب لے آیا. گھر والے بہت خوش، بچے بہت خوش، آج تو ابا سیب لائے. جب بیٹھے اور اس کو کاٹا تو اس کا مزہ بھی کھٹا تھا اور پتہ نہیں کتنے دنوں کا پرانا اور سڑا ہوا تھا، اس میں کیڑے چل رہے تھے. تو اب یہ آدمی جو اتنی قربانی کے بعد اس کو لے کر آیا ہے، کیا تیرا ستیہ ناش چاہے، تجھے مجھے بتایا کیا تھا اور نکلا کیا؟ فرمایا کہ خالی سیب کی شکل نہیں، سیب کی اصلی صفت. کیونکہ ایسے ہمیں کہا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ تمہاری شکلوں صورتوں کو، تمہاری پرسنالٹیوں کو، اس کو نہیں دیکھتا ہے. ولکن ينظر الى نیتکم، تمہاری نیتوں کو، تمہارے عملوں کو، اندر میں کیا بھرا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہیں. اس لیے ہمارا کام تو، اس لیے کہا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہر طبقے کے ہر آدمی کے پاس اللہ کی طرف سے دیا ہوا محنت کا ایک جوہر ہے. محنت کس کو کہتے ہیں؟ سر سے لے کر پیر تک
جو اعضاء ہیں اس کی حرکت کا نام محنت. یہ میں بول رہا ہوں نا، یہ زبان کی محنت ہے. آپ سن رہے کانوں کے محنت کہ یہ محنت کا جوہر ہر ایک کو دے رکھا، اور جس چیز پر لگاتا ہے وہ چیز سامنے آتی ہے. ایک صدیوں تک ہائی دنیا، ہائی دنیا، ہائی پیسہ، ہائی دنیا. دولتوں کے ڈھیر لگ گئے لیکن اپنے کو بھول گئے. میں کون ہوں؟ بندہ اللہ کا، امتی نبی. اس سبق کو امت بھی بھول گئی. جنہوں نے اللہ رسول کو نہیں مانا تھا وہ تو انہوں نے تو مانا ہی نہیں تھا. ہم تو کہلاتے ہیں یہ تو اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کے، یہ تو قرآن. لیکن ہم بھی اپنا سبق بھول. یہ سارے اجتماعات، یہ سارے مجمع، بھائی اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرو. اور یہ پریشانی اسی کی ہے. اس وقت جو امت پریشان ہے، جیسے حافظ جی سبق دیتے ہیں نا، یہاں ہو سبق جاؤ یاد کرو. اپنی جگہ بیٹھا اور ہل رہا ہے تو استاد سمجھ رہے ہیں، حافظ جی سمجھ رہے ہیں کہ سبق یاد کر رہا ہے. وہ سبق نہیں یاد کر رہا، بہت بزرگ بنا ہوا، رومال اڑا ہوا ہے اور ہیڈ فون لگا ہوا ہے، اور وہی آ رہی ہے اس کو 6 4 آؤٹ باؤنڈری. استاد سمجھ رہے کہ ہل رہا، سبق یاد کر. ماں باپ کو بھی دھوکہ، استادوں کو بھی دھوکہ، امت کو بھی دھوکہ، اور خود اپنے آپ کو بھی دھوکہ. نام مدرسے کا، نام سبق کا، اور کر کیا ہے. میرے دوستو، اللہ ہم کو معاف فرمائے، اللہ ہم کو معاف فرمائے اور ہمیں احساس نصیب فرمائے ہم کون ہیں، کہاں ہیں اور کیوں. بندے بندگی کے لیے، امتی آپ کے کام کو، آپ کے والے غم، آپ کے والے فکر، آپ کے والے علم، آپ کے والے موٹے آنسو، آپ کی آہیں، اس کے ساتھ کہ ہم امتی. یہ 4 مہینے چلے اندر باہر، یہ سارا اس کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. اور ماشاءاللہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اس میں لکھا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال کے بعد. کتنے؟ وفات کے 300 سال کے بعد یہود و نصارہ نے، یورپ نے، امریکہ نے پوری امت مسلمہ کے درمیان ایک سوال ڈالا. ہر مرنے والا اپنے پیچھے والوں کو کچھ دے کے جاتا ہے، زمین، مکان، پیسہ، جو بھی ہوتا ہے. تمہارے نبی نے تم کو کیا دیا؟ امت ایسی بے حس، اور امت اپنا سبق اور ذمہ داری کو ایسا بھولی ہوئی، کوئی جواب ہی نہیں.